السلام علیکم. 16 جولائی کی کال لے کے آپ کے ساتھ ہوں. ویک کا آخری دن جمعے کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہے. 2 سیشن ہوتے ہیں اور 2 سیشن میں ذرا موومنٹ جو ہوتی ہے وہ تھوڑی سی سرپرائزنگ ہوتی ہے. 2 پری اوپن ہوتے ہیں اور 2 کلوزنگز ہوتی ہیں. اچھا، آج کا لیسن یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی ٹریڈنگ میں پیشنس کو سیکھ لیا جب ہم بائنگ کر رہے ہوتے ہیں اور جب ہم ٹریڈ لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس وقت ایک ہائپر سچویشن سینٹیمنٹس کی ہماری ہوتی ہے. اگر اس کو ہم قابو پا لیں، اور دوسرے یہ کہ اوور ٹریڈنگ عام طور پہ ریونج میں بہت زیادہ کی جاتی ہے. جو اگر میں اپنے تجربے سے بات کروں تو اگر کسی کو کسی ٹریڈ میں لاس ہو جاتا ہے تو پھر وہ اگلی ٹریڈ جو ہے نا ڈبل والیوم سے کرتا ہے تاکہ میں پہلے وہ لاس بھی کور کر لوں اور نیا پروفٹ لے لوں. آپ کو لاس ہوا ہے یہ مارکیٹ کو نہیں پتہ، نہ ہی اس اسٹاک کو پتہ ہے. یہ آپ کو پتہ ہے اور یہ کیوں ہوا ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے. تو آپ اگر ایسی صورت میں اوور ٹریڈنگ کریں گے تو آپ مزید بڑے نقصان میں پھنس سکتے ہیں. ہاں، اوور ٹریڈنگ کا لفظ تو خیر ہم یوز نہیں کریں گے یہاں پر، مگر اگر فرض کیجئے، جیسے کئی دفعہ میں بتاتا ہوں، اسپیشلی میرے خیال میں کموڈیٹیز جو انٹرنیشنل مارکیٹس ہیں اس میں تو ہمارا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ہم جب لانگ کرتے ہیں یا شارٹ کرتے ہیں تو جس جگہ پہ ٹرینڈ اسٹیبلش ہونے لگتا ہے تو ہم وہاں اپنے لاٹس کو بڑھا دیتے ہیں. یعنی کہ اگر ہم نے 5000 اسٹاک خریدے ہوئے ہیں اور وہاں پہ اوپر جا کے جہاں سے ٹریڈ شروع ہو رہی ہے، ایک رسکی لانگ آپ کو دیا گیا ہے، وہاں آپ نے 5000 خریدے اور پھر اوپر ایک ایسا لیول آیا جس کے اوپر اس کا رسک لیول کم ہو رہا ہے اور اسٹرینگتھ آ رہی ہے ٹرینڈ میں، تو وہاں پھر آپ اگر ایڈ آن کر لیں اپنی مزید پوزیشنز کو تو وہ پھر اوور ٹریڈنگ نہیں ہے. وہ بیسیکلی آپ ٹرینڈ کی اسٹرینگتھ کے ساتھ اپنی تعداد یا کوانٹٹی کو بڑھا رہے ہیں، تو وہ تو ٹھیک ہے. مگر بہرحال یہاں جو میں نے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ پیشنس ہونا اور اوور ٹریڈنگ کو ریونج کے لیے یا بغیر لاجیکل ریزن کے اوور ٹریڈنگ کرنا، اگر اس کو ہم ایوائڈ کر دیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے اپنے ایموشن کو کنٹرول کر لیا ہے. اور اگر آپ کے ایموشن آپ کے کنٹرول میں ہیں تو آپ ایک سکسیزفل ٹریڈر ہیں. یہ ہے آج کا لیسن. اچھا، روڈ شوز کے حوالے سے میں کل بھی بتا چکا ہوں، دوبارہ بتا رہا ہوں. عید کے بعد ہمارے جو شہر ابھی رہ گئے ہیں، لاہور، پشاور، اسلام آباد، فیصل آباد، ملتان، گوجرانوالہ. اچھا، لاہور، پشاور اور اسلام آباد اور فیصل آباد، ان 4 شہروں میں تو ہمارا پروگرام کنفرم اس لیے ہے کہ ہمارے پاس ان کی آلریڈی بہت سارے ریکویسٹ موجود ہیں اور لوگ اس پروگرام کے لیے انتظار کر رہے ہیں. ملتان اور گوجرانوالہ کا ہمارا پلان ہے، مگر ہمارے پاس ابھی کوئی بہت زیادہ یہاں سے ریکویسٹ نہیں ہے. ہم اسی وقت پروگرام پلان کرتے ہیں جب اس شہر کے لوگ ہم سے ریکویسٹ کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں تب ہم آتے ہیں. تو ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ اگر پنجاب میں کوئی نیا شہر بھی ایسا ہے جس میں پوٹینشیل ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ان کے شہر میں ہم کوئی پروگرام کریں تو ہم آئیں گے، ریگارڈلیس وہ شہر کہیں بھی ہو. ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ٹریڈنگ میں پرابلمس کا شکار ہیں اور ہمیں ان کی اس پرابلمس کو حل کرنا ہے تو ہم ضرور آ جائیں گے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا چاہے وہ شہر چھوٹا ہو یا بڑا ہو. ٹھیک ہے جی. اچھا، اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں جس میں ہم آج کے سیشن کی بات کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ٹریڈ کے دوران آپ کو کئی اپڈیٹس بھی دیتا رہا ہوں میں اور آج میں نے آپ کو واضح طور پہ جو 11:15 ساڑھے 11 بجے مڈ ڈے کال دی
جس میں نے بتا دیا تھا کہ ٹارگٹ زون میں مارکیٹ جا رہی ہے، اور ٹارگٹ زون جو تھا ہمارا 47,669 سے شروع ہو کے 47,817 تک تھا. میں نے کہا تھا کہ اٹموسٹ پاسبلٹی 817 تک کی ہے، اس سے اوپر مجھے مارکیٹ جاتی نظر نہیں آتی. اور ویسے اگر ہم دیکھیں تو یہ پورا ایریا جو ہے وہ ہمارا آج کا ٹارگٹ زون ہے، اور ہم دیکھیں پہلے لیول کو ہم نے عبور کیا اور 47,741 708 تک مارکیٹ جا سکی. اس کے بعد پھر میں نے تھوڑی سی کوشش کی آپ لوگوں کو اپڈیٹ کرنے کی کہ مارکیٹ جو اس لیول سے، یہ جو ٹارگٹ ایریا ہے، اس سے 150-200 پوائنٹ نیچے جا کے کلوز ہو سکتی ہے. اور مجھے نہیں یاد کہ یہ میں نے اپڈیٹ آپ کو کسی کے فون کال پہ یا میسج پہ دی ہے یا گروپ پہ دی ہے، مگر بہرحال آج میں نے یہ اپڈیٹ بھی دی تھی. اور پھر ہم نے دیکھا کہ 737 کے ہائی کے بعد 555 تک مارکیٹ نیچے آئی، تو تقریباً 200 پوائنٹ مارکیٹ نیچے آئی یا 250 پوائنٹ. اور یہی بات میں نے کہی تھی 150 پوائنٹ. اس کے بعد جو کلوزنگ ہے وہ ایوریج کلوزنگ 3 بجے کے بعد پھر مارکیٹ نے تھوڑی سی ہائپر موو لی اور پھر اوپر جا کے وہ تھوڑا سا بند ہو گئی، اور اوور آل مارکیٹ نے 136 پوائنٹ کا اضافہ کیا اور والیوم مزید بڑھے. تو ایک تو کل والیوم 59% بڑھے تھے، آج والیوم تقریباً 17.60% بڑھے. میں معافی چاہتا ہوں، میرے کتے ذرا جذباتی ہو رہے ہیں تو یہ آواز آپ کو بادر کر رہی ہوگی. تو والیوم کا جو بڑھنا ہے وہ تھوڑا سا خوشائند ضرور ہے، مگر آج میں فگرز اگر دیکھوں تو کل ہمارے فورن انویسٹرز نے تھوڑی سی بائنگ کی تھی اور آج ہم نے ان کو دوبارہ تھوڑی سیلنگ کرتے دیکھا. مگر جو ایک بات یہاں اہم ہے کہ کل اور آج دونوں دن لوکل انویسٹرز نے پروفٹ ٹیکنگ کو فالو کیا ہے، اور میوچل فنڈ کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اتنی کوئی خاص نہیں رہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ میں کوئی بہت زیادہ واضح کوئی پازیٹیوٹی مجھے ابھی تک دیکھنے میں نہیں ملی، مگر بہرحال جو لیولز میں تبدیلیاں آئی ہیں ہم وہ اس پریسائز لیول ٹیبل میں اپڈیٹ کر دی گئی ہیں. اب بات کرتے ہیں پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ کی. دیکھیے آج کا جو سیشن تھا وہ ایکسائٹنگ تھا، اور مگر آگے اگر دیکھیں تو میں ابھی بھی بلز کی ایفرٹ کو بہت زیادہ سیریس نہیں لوں گا جب تک یہ 47,817 کے اوپر کمفرٹیبلی ٹریڈ نہ کرے، والیوم جنریٹ کرے. مارکیٹ میں پچھلے 3-4 دنوں میں جو سب میں خوبصورت بات تھی وہ یہ تھی کہ مارکیٹ میں ہمیں بہت سارے اسٹاک اچھا پرفارم کرتے نظر آئے، ریگارڈلیس کے مارکیٹ نیچے آتی رہی، ڈپریس رہی. اگر آپ نے ابھی جو آج تو مارکیٹ ایسا نیچے نہیں آئی سوائے اس کے کہ آغاز کے ساتھ تھوڑی سی پرابلم اس نے کی تھی، اس کے علاوہ تو مارکیٹ آج اچھی پرفارم کرتی ہوئی نظر آئی. مگر بلز کی ایفرٹ ویلیڈیٹ ہوتی ہے کہ اگر 47,817 کے اوپر فریش والیوم بنائے، اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ 48,058 48,010 کے لیول کے اوپر اگر مارکیٹ کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر تو ویکنڈ پہ آپ مال بھی لے کے جا سکتے ہیں، مجھے اس میں کوئی فکر نہیں ہے. اور یہ جو 47,817 ہے یہ آپ کا امیڈیٹ ٹارگٹ بھی ہے، اور 48,058 اور 10 کا جو ایریا ہے یہ مجھے کل کے لیے اٹموسٹ ٹارگٹ لگتا ہے. میں اس میں سٹاپ لاس 47,490 کا بتا رہا ہوں، اور میں اس میں شارپ لو کو اگنور کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ شارپ لو عام طور پہ پری اوپن سچویشن میں بن سکتا ہے، تو وہاں پر اس کی احتیاط کرنی چاہیے. اب اگر آپ یہ سمجھیں کہ مارکیٹ میں ہم کہاں سے ایکسائٹنگ انٹری لے سکتے ہیں، اگر تو مارکیٹ آپ کو 47,669 کے اوپر سسٹین ہوتی ہوئی نظر آئے تو آپ ڈیئرنگ انٹریز لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ 817 تک تو وہ چلی جائے گی، پھر 817 کے بعد ہماری پوزیشن اور بہتر ہوگی. تو پھر ان کو اس وقت دیکھیے گا کہ جو اسٹاک پرفارم نہیں کیے ہیں اور وہ والیوم جنریٹ کر رہے ہیں اور ایک جگہ پہ ایکیومولیٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو اس وقت وہ ٹائم ہوگا کہ ان اسٹاک پہ بھی فوکس کیا جائے، تو پھر آپ کو وہ اسٹاک بھی چلتے ہوئے نظر آئیں گے. اور میں نے اسٹرکٹ ٹریلنگ اسٹاپ لاس کی بات میں اکثر ہی کرتا ہوں، مگر میں نے یہاں پر بھی کی ہے. اب اس میں یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ نے پچھلے اس پورے ہفتے میں، بلکہ میں یہ کہوں گا اس پورے ہفتے میں بے شک میں نے بہت دباؤ ڈالا، بہت زور ڈالا
کہ ٹریلنگ اسٹاپ لاس کرو بائی بیک کرو, ٹریلنگ اسٹاپ لاس کرو بائی بیک کرو. اور جو مجھے آپ لوگوں سے فیڈ بیک ملتا ہے واٹس ایپ گروپ پہ, اس پہ مجھے واضح نظر بھی آیا کہ آپ لوگ روزانہ مارکیٹ بند ہونے سے پہلے مال بائی بیک کر کے گئے ہیں اور اگلے دن پھر بیچ دیا. تو ملٹیپل ٹریڈنگ اپرچونیٹیز کی بات جو پچھلی 2-3 کالز میں نے کی, وہ بڑی واضح طور پہ نظر آئی. آج کی مارکیٹ 3-4 سیشنز کے بعد پہلا دن تھا جس میں کم و بیش ون سائیڈڈ مارکیٹ کی موو نظر آئی, تو اور پھر والیوم بھی بڑھے. تو بہرحال بات اچھی ہے, مگر جو کل یا پرسوں کی کال میں, میرے خیال میں کل کی کال میں شاید, جو میں نے الرٹ آپ کو بتائے تھے, الرٹ 1, الرٹ 2 اور الرٹ 3, ان کی اہمیت اس وقت تک قائم و دائم ہے جب تک مارکیٹ 48,058 کے اوپر سیٹل نہیں ہو جاتی. الرٹ 1 جو بنتا ہے ہمارا اس وقت, جو الرٹ 1 کا جو ہمارا لیول بنتا ہے وہ 47,378 کا بنتا ہے, مگر آج کی ایفرٹ سے وہ تھوڑا سا اوپر آ کے 47,490 پہ آ گیا ہے. یعنی کہ 47,490 کے نیچے مجھے پریشر نظر آتا ہے کہ اگر اس کے نیچے مارکیٹ ٹریڈ کرے تو پھر مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. تو اسی لیے میں نے اس کو اسٹاپ لاس بھی دیا ہے, اور میں نے اگنور کرنے کو کہا ہے پری اوپننگ لو کو. تو وہ تو ایک نارمل بات ہے, ہمیشہ سمجھاتا ہوں میں. تو بہرحال اس کو فالو کیجئے, اور میں نے یہ بھی سمجھا دیا کہ 48,058 کے اوپر ہم اسٹیبل ہوتا بلز کو دیکھ سکتے ہیں. اب دعا ہے میری کہ ہمیں کوئی دیکھنے کو کوئی بلش ٹریگر بھی مل جائے جس سے مارکیٹ اور اچھی ہو جائے. تو فالو کیجئے اور انجوائے کیجئے. دعا کروں گا کہ آپ لوگ کامیاب ٹریڈ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت صحت مند اور خوش و خرم رکھیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.